أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ابھی درس قرآن آپ کے سامنے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی کے اندر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی کتاب قرآن حکیم اپنے کلام پاک سے تعلق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اس کی کتاب کی تلاوت لیل و نہار کے اوقات میں کیا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کلام کی تلاوت کا شوق، اس کا ذوق ہماری آنے والی نسلوں کے دل و دماغ اور ان کے قلوب کے اندر بھی پیدا فرمائے کہ وہ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور کل قیامت کے دن جہاں قرآن بہت ساروں کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے حق میں بھی شفاعت فرمائے، اور قرآن کی شفاعت جیسے حدیث میں ہے، اور رمضان کے روزوں یا روزے کی شفاعت ہر حالت میں مقبول ہے۔ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، جس کے حق میں شفاعت کریں گے وہ شفاعت قبول ہوگی اور اس بندے یا اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ایک پرفتن دور ہے، یعنی ہر طرف فتنوں ہی فتنوں کا دورہ ہے، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء حق کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو قدم قدم پر امت کی رہنمائی کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں یہ فتنہ ہے، اس سے بچو، اس سے تمہارا ایمان خراب ہوتا ہے، تمہارے عقائد خراب ہوتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی جو علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے آخرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی دینی خدمات کو ان کے ذریعہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، جو باحیات ہیں اللہ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے سامعین کرام، ابھی اس وقت جس صورت کی میں نے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ صورت حج ہے، اور جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر وہ آیات ہیں کہ جو سب سے پہلے کفار کے ساتھ لڑائی کرنے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم اور اجازت لے کر آئی تھی اللہ کے پاس سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کیا جاتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ کسی صحابی کی مار پیٹ نہ ہوئی ہو، اس کو زخمی نہ کیا گیا ہو یا اس کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو۔ صحابہ کرام ظلم و ستم سہ رہے تھے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آ کر عرض بھی کرتے کہ اللہ کے پیغمبر دعا فرمائیں کہ ہمیں قتال کا حکم ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے، ان کو حوصلہ دیتے اور تلقین فرماتے کہ صبر کرو، صبر کی تلقین فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابھی وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دفاع کرے گا، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دفاع کرے گا، مومنین کی دفاع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کفار جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو حرم کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ بھی چکے تھے، لیکن کفار نے اندر داخل نہیں ہونے دیا، حرم کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یوں فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ ہی دفاع کرے گا اہل ایمان کی طرف سے۔ یعنی ابھی وہ وقت آنے والا ہے کہ ان کفار کی طاقت، ان کی قوت ختم ہو جائے گی۔ غزوہ حدیبیہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا صحابہ کرام کو، یہ سن 6 ہجری کے اندر ہوا، اور سن 6 ہجری کے بعد کفار کی طاقت اور ان کی قوت آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور کم ہوتی گئی، اور اس کے اوپر زوال آنے لگا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ رہے تھے اور آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے، اور مکہ چھوڑنے پر آپ مجبور ہو چکے تھے اور آپ کو وہاں سے نکالا گیا تھا، جس وقت آپ نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، عنقریب ان کے اوپر زوال آنے والا ہے۔ اس قوم نے اپنے نبی کو اپنے وطن سے نکالا ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اپنے اس وطن کو جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کی پرورش ہوئی، آپ جوان ہوئے، اور اسی مقام پر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ نکل رہے تھے تو فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے یہاں سے، آپ وہ وقت دور نہیں کہ ان کو پر زوال آئے گا، ان کے لیے ہلاکت اور ان کے لیے تباہی ہی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور جب صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کرنے لگے، تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات کریمہ نازل ہونے لگی کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ جو تمہیں حرم کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے، جو تمہیں اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی ہماری عبادت بھی نہیں کرنے دیتے، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور تم ان سے قتال کرو، تم ان سے جنگ کرو، تم ان سے لڑائی کرو۔ ورنہ مکہ مکرمہ کے اندر تو یہی تلقین تھی کہ نہیں، صبر سے کام لو،
ہمت سے کام لو، سہتے رہو، اور ان کا ظلم جو ہو رہا ہے اس کو تم برداشت کرتے رہو۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجازت دی، لیکن ذہن میں رکھیں اجازت کیوں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حکمت بتا دی کہ ہم نے جو قتال کی، ہم نے جو لڑائی کی، جو ہم نے اجازت دی ہے، اس کی حکمت بھی یہ ہے تاکہ کوئی انسان یہ نہ سمجھنے لگے کہ اسلام جو ہے، دیکھیے اسلام، یہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی یہ اسلام جو ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے۔ دیکھیے اسلام نے جو لڑائی کی اجازت دی ہے وہ اس لیے اجازت دی ہے کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں، جو نہ خود اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں نہ دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہیں، ان کا راستہ صاف کرنے کے لیے ان کو راستے سے ہٹاؤ، تاکہ وہ دوسروں کے لیے جو دوسرے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ ان سے تم لڑو، ان سے تم قتال کرو تاکہ وہ راستے سے ہٹ جائے جو اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جن کو ان کے دیار، ان کے گھر سے ناحق نکالا گیا ہے۔ یعنی کیوں نکالا گیا ان کو؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا کیا حق، ان کا کیا ظلم تھا؟ انہوں نے کیا زیادتی کی تھی؟ ان کا جرم کیا تھا کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا؟ اللہ فرماتے صرف ایک ہی جرم تھا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم اب بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، اب ہم درختوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اب ہم پتھروں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اب ہم یہ جو 1313 جو بت تم نے بنائے 1365 ان کو ہم نہیں اپنا معبود تصور کریں گے، ان کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ سر اگر جھکائیں گے، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو صرف اسی کے سامنے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے دکھا دیا، جس نے چیزوں کو، انسان کو وجود بخش دیا، اور جس کے ارادے سے چیز وجود میں آ جاتی ہے، ہم اسی کے سامنے جھکیں گے۔ اللہ فرماتے صرف یہی ان کا قصور تھا، یہی ان کا جرم تھا کہ انہوں نے ہم کو مانا اور انہوں نے توحید کا اقرار کیا۔ جو یہ توحید کفار مکہ کو پسند نہ آئی اور اس توحید کے اوپر وہ غیظ و غضب کے اندر آ جاتے تھے، جب اللہ کا نام لیا جاتا تھا ان کو غصہ آ جاتا تھا کہ تم اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہمارے اتنے سارے بت ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو مکہ سے نکالا گیا ان کا صرف ایک ہی جرم تھا کہ انہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اب سنیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کفار کے ساتھ لڑائی کی جو اجازت دی ہے، یہ کوئی اسی شریعت کے اندر نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ما قبل کے اندر جتنے مذاہب آئے ہیں ہم نے ان کو بھی اجازت دی تھی کہ جو بھی تمہارے لیے رکاوٹ بنے، تمہارے راستے میں آئے اور دوسروں کے رکاوٹ بنے، اس سے تم لڑائی کرو۔ اور اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا ایک کے ذریعے سے، یعنی دوسروں کے ذریعے سے، یعنی دوسروں کا دوسروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زور نہ گٹواتے تو کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے، نصارہ کے خلوت خانے وہ ویران ہو جاتے، وہ منہدم ہو جاتے۔ یعنی کیا مطلب کہ ما قبل کے اندر، یعنی اس شریعت سے پہلے ایک عیسائیت یہ مذہب برحق تھا ایک وقت کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل نازل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ پھر وقت آیا اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، یہودیت، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل ہوئی۔ یہودیت ایک وقت تھا کہ یہ مذہب برحق تھا، لیکن اللہ نے اس کو پھر منسوخ کر دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے مذاہب آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قتال کو مشروع نہ کرتے، قتال لڑائی کی اجازت نہ دیتے، تو کیا ہوتا؟ پھر کسی بھی مذہب کی خیر نہیں تھی۔ پھر جتنے بھی عیسائیوں کے خلوت خانے تھے، یعنی وہ جو تاریک دنیا، عیسائیوں کے اندر رہبانیت، یعنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر آدمی الگ اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ عیسائیت کے اندر تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اپنے خلوت خانوں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں خلوت خانے ویران ہو جاتے، اور فرمایا کہ وہ بیعو، اور فرمایا کہ وہ ان کے جو چرچز ہیں، ان کے جو کنیسائیں ہیں، وہ ساری کی ساری ویران ہو جاتی اگر ہم قتال کی اجازت نہ دیتے، اگر ہم لڑائی کی اجازت نہ دیتے۔ خلوت خانے لوگ منہدم کر دیتے اور ان کے عبادت خانوں کو اللہ تبارک و تعالی منہدم کر دیتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صلوات یعنی یہودیوں کی عبادت خانے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی منہدم کر دی جاتی، ان کو بھی گرا دیا جاتا، ان کو بھی بند کر دیا جاتا۔ وہ مساجد، اور فرمایا کہ مسجدیں بھی بند ہو جاتی، مسجدوں کو بھی بند کرنا دور کی بات، ان کو منہدم کر دیتے کہ ان کو
یعنی بالکل گرا دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قتال کی برکت ہے کہ جس کی برکت سے مساجد بھی قائم ہیں، جس کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کے، یعنی یہ جو یہودیت عیسائیت ماقبل کے اندر یہ مذہب پر حق تھا اور ایک وقت تھا کہ یہ صحیح مذہب تھا، لیکن اللہ نے ان کے مذاہب کو ختم کر دیا اور آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی مذہب لے کر آئے ہیں اور وہ ہے اسلام، مذہب اسلام جو قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے آخرت کی تو اس کے لیے اس کا نسخہ صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر آ جائے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مساجد منہدم کر دی جاتی، اور یہ مساجد کون سی ہیں؟ فرمایا کہ یذکر فی اسم اللہ، کہ ان کے اندر بکثرت، یعنی مساجد کے اندر اللہ کا نام اور اس کا ذکر بکثرت ہوتا ہے۔ جتنا ذکر مسجدوں میں ہوتا ہے اتنا باہر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی محبوب ترین مقام جگہ ہے تو وہ مساجد ہیں، وہ مساجد ہیں۔ اس لیے کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، مسجدوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو یہ مقام بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، اور پھر جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جس طرح مساجد اللہ کی حفاظت میں ہیں، جو مسجد میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، نہ صرف اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نمازی مسجد کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر بار کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ وہ مسجد میں آ گیا، اپنی بیوی بچے کا گھر چھوڑ کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیوی بچوں اور اس کے اہل و عیال، اس کے مال و متاع کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ میرا بندہ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر میرے گھر کی طرف چلا ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے گھر کی حفاظت کروں، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اہل و عیال کی حفاظت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مساجد وہ مقامات ہیں کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر بکثرت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم قتال کی اجازت نہ دیتے تو ہوتا یہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی مسجدوں کو بھی نہیں رہنے دیتا، مسجدوں کو لوگ گرا دیتے، اور ماقبل کے اندر بھی ہم نے قتال کی اجازت دی تھی، اگر اس وقت بھی ہم اجازت نہ دیتے تو اس وقت بھی یہودیوں کے عبادت خانے وہ منہدم کر دی جاتے، وہ گرا دیے جاتے، اور عیسائیوں کے جو چرچز ہیں وہ بھی گرا دیے جاتے۔ لیکن اگر یہ بحال ہے اس لیے کہ یہ بدولت قتال کے، بدولت اس جہاد کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ یہ مساجد اپنے مقام کے اوپر رہیں اور ان کے اندر میری عبادت کی جائے، ان کے اندر مجھے یاد کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَنْصُرُنَ اللَّهُ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ینصرو، جو ضرور بھی ضرور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی کیا مطلب؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ دیکھیں دین کے بے شمار شعبے ہیں، دین کے بے شمار شعبے ہیں۔ آپ دین کا اب دیکھیے، اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام صرف یہی ہے کہ آدمی مسجد کے اندر امامت کر لے، یا بچوں کو پڑھا لے، یا گھروں میں جا کر لوگوں کو دعوت دے، یہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر قربان جائے، اس نے دین کے شعبے اور اس نے اس دین کے کام کو ایسا متناہی سلسلہ کر دیا ہے کہ ایک آدمی اگر ڈاکٹر بنتا ہے اور اگر اپنی نیت کو درست کر لے کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، اگر کہ اس پیشے کے ذریعے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال پہ عطا فرمائیں گے، لیکن اگر یہ نیت درست کر لے کہ میں اپنے مالک، اپنے خالق کے بندوں کی اس پیشے کے ذریعے سے خدمت کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پر اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھو مال بھی آ رہا ہے، اس کو اجر بھی مل رہا ہے، یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دین کی خدمت کرے گا، جو میرے دین کا کام کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میری مدد اس کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما لے جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم سے بھی کوئی دین کا کام لے لے۔ دیکھیں جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ بات ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم اللہ سے دنیا مانگتے ہیں تو اس میں تو یہ شک ہو سکتا ہے کہ شاید جو میں اللہ سے دنیا مانگ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اگر اس کے لیے بہتر نہیں، اللہ جانتے ہیں اس کے لیے بہتر نہیں، اللہ اس کے متبادل کی اور چیز دے دیتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا اس کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ کو مصیبت ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب آپ اللہ سے دین مانگتے ہیں
جب آپ اللہ سے دین مانگتے ہیں، جب اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو مجھ سے دین کا کام لے لے، میں تیرا بننا چاہتا ہوں، میں تیرا فرمانبردار بننا چاہتا ہوں، یقیناً اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، اس وقت جب آپ دین مانگیں گے اللہ سے، یقیناً آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، اللہ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تو چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میرے بن کر رہیں، میرے بندے میرے مطیع بن جائیں، میرے بندے میرے دین کا کام کریں۔ اگر آپ اللہ سے کہیں گے یا اللہ تو مجھ سے دین کا کام لے لے، اللہ آپ سے دین کا کام لیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں دین کا کام مختلف صورتوں میں ہے، جس صورت میں اللہ آپ سے کام لے لے اس کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھ سے دین کا کام لیا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا ضرور کرتے رہا کریں کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں، کمزور ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، تو مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ سے دین کا کام لیں گے۔ اور اس دور کے اندر اگر آسان ترین کوئی کام ہے تو اللہ تبارک یعنی جو کرنے والے ہیں، کرنے والے کے لیے ہر کام آسان ہے، جو آسان ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکل کر لوگوں کو گھروں میں جا کر دعوت دیں، ان کو یہاں بلائیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کے اگر کوئی ہمدرد ہے، اگر آپ کا کوئی صحیح معنی میں ہمدرد ہے تو وہ ہے جو آپ کے گھر آ کر آپ کے گھر پر دست دے کر آپ کو نماز کے لیے بلاتا ہے، وہ آپ کا سب سے بڑا ہمدرد ہے، وہ آپ کا سب سے بڑا ہمدرد ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو گھر سے نکال کر آپ کو آپ کے رب کے ساتھ جوڑ رہا ہے، آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ قائم کر رہا ہے، وہ آپ کا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ اس کو برا نہ مانیں اور اس کے اوپر دروازہ نہ بند کر دیں، بلکہ اس کو اپنا یعنی اس کو محسن اپنا تصور کریں، یہ تو میرا بہت بڑا محسن ہے، یہ تو مجھے جگانے کے لیے آیا ہے، یہ تو مجھے اٹھانے کے لیے آیا ہے، یہ تو مجھے بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو مجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ جو ساتھی آپ کے گھروں میں آتے ہیں یہ آپ کے محسن ہیں، یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ شاید آپ تو دنیا میں پڑھ کر غفلت کی نیند سو رہے تھے، جب یہ آپ کے گھر آتے ہیں یہ آپ کو بیدار کرتے ہیں، آپ کو مسجدوں میں لاتے ہیں، یہ آپ کے بہت بڑے محسن ہیں، یہ آپ کے بہت بڑے ہمدرد ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ہمدردی کے جتائیں گے، لیکن سب سے بڑے صحیح معنی میں اگر ہمدرد ہے وہ ہے جو آپ کے گھر جا کر آپ کو نماز کے لیے بلائے کہ آؤ مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے، مسجد کے اندر اللہ کا نام لیا جائے گا، مسجد کے اندر اللہ کی باتیں ہوں گی، وہ سنیں گے، وہ آپ کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دین کی خدمت کرنے کے لیے اٹھ جائے گا میری مدد اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے اور اس دین کے کام کو لے کر اللہ اس کو قبول فرما لے اور ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین۔ الہ العالمین، اس مجلس کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا ہے یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار فرما جو تیرے کلام پاک کے دن رات تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بھی لوگوں میں شمار فرما جن سے تو نے دین کا کام لیا، یا اللہ تو ہم سے بھی اپنے مقدس دین کا کام لے لے اور پھر اس کو قبول فرما لے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ تو اپنی پاک بارگاہ عالی کے اندر اس دعا کو قبول فرما کر یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔